السلام علیکم۔ آج میں ایک اہم موضوع کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوا ہوں۔ میرا آج کا موضوع ہے مادری زبان میں تعلیم کی اہمیت۔ جی ہاں، اس موضوع پر یوں تو تعلیم کے میدان میں جو ماہرین ہیں، جو ماہرین سماجیات ہیں، ماہرین نفسیات ہیں، اور خاص طور پر جو بچوں کی نفسیات پر نظر رکھنے والے ماہرین ہیں، ان کا اس بات پر اتفاق ہے کہ اگر بچوں کو ان کی اپنی مادری زبان میں تعلیم دی جاتی ہے تو اس کے بہت ہی مثبت اور دوررس نتائج مرتب ہوتے ہیں۔ اس موضوع پر کہ مادری زبان میں تعلیم کی اہمیت بہت سارے مقالے، بہت ساری کتابیں اور بہت ساری تحقیق بھی کی گئی ہے، لیکن اس کے باوجود بھی عملی طور پر جب ہم دیکھتے ہیں تو اس حوالے سے والدین کے ذہنوں پر، اساتذہ کے ذہنوں پر بہت سارے سوالات حاوی رہتے ہیں کہ مادری زبان میں تعلیم کس طریقے سے مفید اور کارآمد ثابت ہو سکتی ہے، جب گلوبلائزیشن کے زمانے میں انگریزی میڈیم، انگریزی کی تعلیم، انگریزی زبان میں دی جانے والی تعلیم دنیا بھر میں نہایت مقبول ہے۔ عزیز ناظرین، میں اس موضوع پر آپ کو چند مثالیں دینا چاہوں گا اور ان مثالوں کے ذریعے سے آپ کو یہ موضوع اور اس کی اہمیت سمجھنا آسان ہوگا۔ مادری زبان میں تعلیم کی اہمیت کو سمجھانے کے لیے اگر میں آپ کو کچھ مثال دینا چاہوں گا تو وہ مثال ہوگی سویڈن کی جو نوبل انعام کا اعلان کرنے والی، نوبل انعام دینے والی جو کمیٹی ہے، اس کمیٹی کی جانب سے ہر سال اکتوبر نومبر کے مہینے میں زندگی کے، خاص طور پر زندگی کے مختلف شعبہ حیات میں کارہائے نمایاں انجام دینے والے لوگوں کو انعامات، نوبل انعامات کا اعلان کیا جاتا ہے۔ سائنس کے میدان میں، معاشیات کے میدان میں اور اسی طریقے سے دیگر میدانوں میں ان ماہرین کے لیے، ان سائنسدانوں کے لیے جنہوں نے بنی نوع انسان کے لیے، انسانیت کے لیے جو ہے بہت اہم خدمات انجام دی، ان کا اعتراف کرتے ہوئے ان انعامات کا اعلان کیا جاتا ہے۔ تو جب ہم نوبل انعامات حاصل کرنے والے جو افراد ہیں ان کی فہرست پر جب ہم نظر ڈالتے ہیں تو ان انعامات کو حاصل کرنے والوں کی اکثریت کا تعلق کن ملکوں سے ہوتا ہے اس کا ہم تھوڑا سا تجزیہ کرتے ہیں۔ امریکہ ایک ایسا ملک ہے، برطانیہ بھی ایک ایسا ملک ہے، برطانیہ ہے، فرانس ہے، روس ہے، جاپان ہے، چائنا ہے۔ یہ وہ ممالک ہیں جہاں سے اکثر و بیشتر جو ماہرین ہوتے ہیں، جو سائنسدان ہوتے ہیں، وہ انعام حاصل کرتے ہیں۔ تو ہم یہ بات مان لیتے ہیں، یہ بات طے کر لیتے ہیں کہ یقیناً ان ممالک کا جو تعلیمی نظام ہے وہ بہت مضبوط بنیادوں پر استوار ہے، اور اسی کا نتیجہ ہے کہ وہاں سے تعلیم حاصل کرنے والے، وہاں سے آگے پڑھ کر تحقیق کرنے والے ہی جو سائنسدان ہیں، جو افراد ہیں، وہ نوبل انعام حاصل کرتے ہیں۔ اب ہم ان ممالک کے جو تعلیمی نظام ہے، ان ممالک کا جو تعلیمی نظام ہے اس کا ہم اگر تجزیہ کریں، اور امریکہ کا اگر ہم سب سے پہلے مثال لیں تو امریکہ کا نظام تعلیم چونکہ انگریزی میں ہے تو تھوڑا سا ہمیں احساس ہوتا ہے کہ شاید انگریزی زبان میں پڑھنا ان کی تعلیمی ترقی کا ایک سبب ہو سکتا ہے۔ برطانیہ کے جب ہم نظام تعلیم کو دیکھتے ہیں تو وہاں کا بھی جو نظام تعلیم ہے وہ انگریزی زبان میں ہے۔ لیکن ان دو ملکوں سے ہٹ کر جب ہم اگر فرانس کے حوالے سے دیکھیں، کئی ایک فرانسیسی ایسے گزرے ہیں، ایسے ہیں جنہوں نے نوبل انعام حاصل کیا ہے، تو لیکن ہم جب فرانس کے نظام تعلیم پر نظر ڈالتے ہیں تو پتہ چلتا ہے کہ وہاں کا جو نظام تعلیم ہے وہ بالکل ہی فرانسیسی زبان میں ہے۔ ایسے ہی اگر آج کی تاریخ میں کووڈ-19 کے بحران کے باوجود بھی، کرونا وائرس کے بحران کے باوجود بھی دنیا بھر میں اگر کسی ملک کی معیشت سب سے زیادہ ترقی کر رہی ہے تو وہ چین کی معیشت ہے، اور امریکہ کے بعد دنیا کی دوسری سب سے بڑی معیشت کے طور پر بھی چین کا ہی نام سامنے آتا ہے۔ اور جب ہم چین کے نظام تعلیم پر نظر ڈالتے ہیں تو پتہ لگتا ہے کہ وہاں پر انگریزی کا کوئی زیادہ عمل دخل نہیں ہے۔ چین کا جو نظام تعلیم ہے وہ بالکل یا چینی زبان میں قائم ہے، چینی زبان میں جو اعلیٰ تعلیم حاصل کی جاتی ہے، لیکن اس کے باوجود بھی وہاں سے کئی ایک ایسے افراد آگے آئے ہیں، کئی ایک ایسے سائنسدان آگے آئے ہیں جنہوں نے نوبل انعام حاصل کیا ہے۔ ایسے ہی ایک اور دنیا کی ایک بڑی معیشت
جاپان کی بھی ہے. جاپان کے نظام تعلیم کا جب ہم تجزیہ کرتے ہیں تو پتہ لگتا ہے کہ وہاں کا جو نظام تعلیم ہے وہ انگریزی میں نہیں بلکہ ان کی اپنی مادری زبان جاپانی میں ہے. جی ہاں. اب آپ ایک چیز نوٹ کر لیجئے کہ امریکہ میں اگر نظام تعلیم انگریزی زبان میں ہے، برطانیہ کا نظام تعلیم اگر انگریزی زبان میں ہے، تو وہ انگریزی زبان وہاں کے نوجوانوں کی، وہاں کے بچوں کی مادری زبان ہے، اور یہ لوگ اپنی مادری زبان میں تعلیم بھی حاصل کر رہے ہیں اور ترقی بھی کر رہے ہیں. ایسے ہی اگر ہم فرانس کے نظام تعلیم کا تجزیہ کریں تو یہی بات ثابت ہوتی ہے کہ فرانس یورپین یونین کا ایک بہت اہم ملک ہے، ایک ترقی یافتہ ملک ہے، اور اقوام متحدہ کے سیکیورٹی کونسل کا ایک مستقل رکن ہے. تو وہاں کا جو نظام تعلیم ہے تو لازم بات ہے وہ نظام تعلیم ان کی اپنی مادری زبان فرنچ میں ہے. اور دیکھیے یہ چیز ایک سمجھ میں آتی ہے کہ فرانس کی ترقی کا بھی ایک بہت بڑا سبب جو ہے، بہت بڑا راز جو ہے وہ ان کا نظام تعلیم ان کی اپنی مادری زبان میں ہونا ہے. ایسے ہی یورپین یونین کی جو سب سے آج کی تاریخ میں کووڈ-19 بحران کے بعد بھی جو سب سے طاقتور معیشت سمجھی جاتی ہے، یورپین یونین سے برطانیہ کی علیحدگی کے بعد، بریگزٹ کے بعد بھی یورپین یونین میں اگر کوئی سب سے پاورفل، سب سے طاقتور اگر کسی کی معیشت ہے تو وہ جرمنی کی ہے. اور جرمنی کا بھی جب ہم نظام تعلیم کا تجزیہ کرتے ہیں تو پتہ لگتا ہے کہ ان کا نظام تعلیم ان کی اپنی مادری زبان جرمن زبان میں ہے. ایسے ہی آپ دنیا کے مختلف ممالک کے نظام تعلیم کو جب جائزہ لیتے ہیں تو یہ بات سامنے آتی ہے کہ وہ ایسے ممالک جو اپنی مادری زبان میں تعلیم دیتے ہیں وہاں پر پڑھنے والے آگے بھی بڑھتے ہیں اور نمایاں خدمات بھی انجام دیتے ہیں، عالمی سطح پر اپنا لوہا بھی منواتے ہیں. اب رہی بات یہ سوال، چونکہ میرا تعلق خود اردو یونیورسٹی سے ہے تو اس پس منظر میں یہ کہنا چاہوں گا کہ جن کی مادری زبان اردو میں ہے، اگر وہ اردو میں اعلیٰ تعلیم حاصل کرتے ہیں تو یقیناً وہ کسی سے پیچھے نہیں آئیں گے. اور ایسی کئی مثالیں ہیں. سابق میں بھی جامعہ عثمانیہ شہر حیدرآباد میں نظام حکومت کی جانب سے قائم کردہ ہندوستان بھر کی پہلی یونیورسٹی تھی جو ایک دیسی زبان میں، جو خالص ہندوستانی زبان میں اعلیٰ تعلیم فراہم کرتی تھی، جامعہ عثمانیہ، جہاں پر MBBS میڈیسن کی جو تعلیم ہے وہ اردو میں دی جاتی تھی، قانون کی جو تعلیم ہے وہ اردو میں دی جاتی تھی، انجینئرنگ کی جو تعلیم ہے وہ اردو میں دی جاتی تھی. اور اس جامعہ سے فارغ ہونے والے لوگوں نے دنیا بھر میں دیے، جہاں بھی گئے انہوں نے اپنی صلاحیتوں کا لوہا منوایا. آزادی کے کافی عرصے کے بعد شہر حیدرآباد میں ہی حکومت ہند کی جانب سے اردو یونیورسٹی قائم کی گئی ہے، جہاں پر اردو یونیورسٹی کے تحت اسکولز بھی قائم ہیں، تو اسکولی نظام بھی اردو میں جو ہے سو فراہم ہے. اس کے علاوہ یہاں پر انڈر گریجویٹ کورسز ہیں، پوسٹ گریجویٹ کورسز ہیں، پولی ٹیکنک ہے، ITI ہے، یہ سارے کورسز اردو زبان میں فراہم کیے جاتے ہیں. لیکن اس کے باوجود بھی میں ضرور یہ بات کہنا چاہوں گا کہ آپ لوگ اپنے طور پر بھی جو ہے سو یونیورسٹی کی جو کارکردگی ہے اس کا جائزہ لیجیے گا کہ ہمارے ہاں ITI سے فارغ ہونے والے طلباء بھی جاب مارکیٹ میں بڑے ہی کامیاب ہیں. وہ لوگ نہ صرف اندرون ملک بلکہ بیرون ملک بھی جو ہے سو ملازمت حاصل کریں. ہمارے پولی ٹیکنک کا جو ادارہ ہے اس کی بھی ایسی شاندار کارکردگی ہے. اور آپ صرف میرے اس کہنے پر مت جائیے گا، آپ اردو یونیورسٹی کے جو ذمہ دار ہیں، ITI کے جو ذمہ دار ہیں، ITI کے جو پرنسپل ہیں، ان سے آپ بات کر سکتے ہیں. اور باضابطہ طور پر آپ فون نمبر لے کے تصدیق کر سکتے ہیں کہ یہاں سے جو فارغ طلباء ہیں وہ جاب مارکیٹ میں برسر روزگار ہیں. ایسے ہی آپ ہمارے سب سے زیادہ جو روزگار فراہم کرنے والا اردو یونیورسٹی کا جو ڈپارٹمنٹ ہے، جو شعبہ ہے، وہ شعبہ تعلیمات ہے، ایجوکیشن ڈپارٹمنٹ. وہاں سے جو پاس ہونے والے طلباء ہیں، اگرچہ کہ ان کا ذریعہ تعلیم اردو ہے لیکن ان کا جو پلیسمنٹ کا تناسب ہے اس کا کوئی مقابلہ نہیں. وہاں پر سمجھیے کہ 90% پلیسمنٹ کا ریکارڈ ہے. جی ہاں، میں صرف 90% کہہ رہا ہوں، چونکہ 10% طلباء ایسے ہوتے ہیں جو کسی وجہ سے روزگار نہیں کر سکتے. ان کی اپنی لڑکیاں ہیں، شادی ہوگی تو اس کے بعد وہ روزگار سے نہیں لگتے. تو اسی لیے 90% جو ہے ریکارڈ یہ بتاتا ہے کہ BEd MAd اور یہ کورسز کرنے کے بعد جو ہے سو وہ روزگار سے سرکاری شعبے میں بھی، خانگی شعبے میں بھی منسلک ہیں. ڈپارٹمنٹ آف بزنس مینجمنٹ ہے، ڈپارٹمنٹ آف سوشل ورک ہے، ڈپارٹمنٹ آف ماس کمیونیکیشن ہے، جس سے کہ خود میرا تعلق ہے. ہمارے پاس بھی بہت اچھا پلیسمنٹ کا ریکارڈ ہے. تو میرا اس ساری بات کا، سارے اس ویڈیو کے ذریعے سے جو بات میں آپ لوگوں کے سامنے پیش کر رہا ہوں وہ یہ ہے کہ اگر اردو زبان سے بھی آج 21ویں صدی میں بھی کوئی تعلیم حاصل کرتا ہے تو آج کی جو جاب مارکیٹ ہے وہ صلاحیتوں کو دیکھتی ہے. یہ اس اور صلاحیتوں میں انگریزی زبان سے بھی جاننا ضروری ہے. اس بات سے ہرگز انکار نہیں کیا جا سکتا کہ انگریزی میں واقفیت حاصل کرنا، انگریزی زبان سے آپ واقف ہونا کوئی خراب بات نہیں، بلکہ وہ بھی ایک صلاحیت ہے. لیکن اگر آپ مادری زبان، آپ کی مادری زبان اردو ہے اور آپ اردو سے اعلیٰ تعلیم حاصل کر رہے ہیں تو اس میں آپ کسی سے پیچھے نہیں. یقیناً آپ حصول تعلیم کے بعد جو ہے سو جو چیلنجز ہیں ہماری زندگی کے، اس سے آپ ضرور ہم آہنگ ہو سکتے ہیں. بہت شکریہ.